دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو حکم فرمایا کہ آپ اپنے وطن تشریف لے جائیں، اپنے وطن مراجعات فرمائے، تشریف لے جائیں۔ 1 2 3 بار خواب آیا۔ بعض علماء ہمارے لکھتے ہیں کہ یہ خواب کی بات نہیں تھی، حقیقت ہے۔ شیخ الاسلام نے بیداری کی حالت میں سرکار کا دیدار فرمایا۔ بعض حضرات خواب کا ذکر فرماتے ہیں، بہرحال کوئی بعید بات نہیں ہے، اللہ کے رسول کو بیداری میں بھی دیکھنا ممکن ہے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، بڑے عالم ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے 27 مرتبہ سرکار کی زیارت کی ہے بیداری میں۔ تو ایسے کئی علماء ہیں، کئی اولیاء ہیں۔ تو شیخ الاسلام نے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، اور اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ آپ حیدرآباد واپس تشریف لے جائیں۔ تو آپ بعد اب عرض کرتے ہیں کہ سرکار کہ میں سارا وطن، ساری ذمہ داریاں چھوڑ کر ہمیشہ آپ کے قدموں میں رہنے کے نیت سے آیا ہوں، اور آپ حکم فرما رہے ہیں کہ تشریف لے جائیں۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انوار اللہ، آپ اپنے وطن جائیے، ہم آپ سے دور نہیں ہیں، ظاہری طور پر اگرچہ کہ آپ ہم سے دور جا رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے خوشخبری عطا فرمائی کہ آپ ہم سے دور نہیں جا رہے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا دور نہیں جا رہے ہیں، مدینہ پاک چھوڑ کر یہاں آنا دور تو ہے۔ اب کیسے حضرت بانی جامعہ قریب تھے، اس کی ایک بات آپ سماعت کیجیے۔ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نماز عشاء کے بعد بڑے بڑے علماء کو تعلیم دیا کرتے تھے، اور وہ کوئی ظاہری علم، قرآن حدیث تفسیر وغیرہ کا درس نہیں ہوتا تھا، وہ لیکچر علم تصوف کا، اولیاء کو سمجھانے کا علم ہوا کرتا تھا۔ صالحین، اللہ کے نیک بندے آپ کی خدمت میں آتے، وہ علم آپ سکھایا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک خاتون ہے حضرت نجیبہ بیگم رحمۃ اللہ علیہ، بانی جامعہ کی مرید بھی ہے، اور پردے میں روزانہ آپ شیخ الاسلام کے اس درس میں بیٹھتی تھی۔ نجیبہ بیگم صاحبہ رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا شیخ الاسلام پڑھا رہے ہیں، پڑھانے کے درمیان میں کوئی ایک مسئلہ ایسا تھا کہ اس کو آپ کھل کر سمجھا نہیں سکے، اچھے انداز میں سمجھا نہیں سکے۔ طلبہ کے اندر ابھی ایک شوق تھا اور پیاس تھی کہ سمجھنا چاہتے تھے۔ تو حضرت شیخ الاسلام نے فرمایا کچھ دیر رکو۔ اس کے بعد آپ نے توجہ کی قلب انور کی طرف، تو حضرت نجیبہ بیگم رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت شیخ الاسلام کی طرف توجہ فرما رہے ہیں، اور اللہ کے حبیب کعبے کے حتیم میں، کعبے کے بازو سے چھوٹی دیوار ہے، حتیم کعبہ میں صحابہ کے ساتھ جلوہ افروز ہیں، اور سرکار یہ فرما رہے ہیں کہ میرے صحابہ ٹھہرو، میرے بچے انوار اللہ پر مشکل آئی ہے، پہلے میں اس کو حل کر دیتا ہوں۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آپ ہم سے دور جا رہے ہیں لیکن ہم آپ کے قریب ہیں، آپ ہم سے جدا نہیں ہیں۔ جب بھی ایسی کوئی ضرورت پڑتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شیخ الاسلام کی اس طرح مدد فرمایا کرتے ہیں۔ معزز حاضرین، حضرت شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ جو یہ درس دیا کرتے تھے فتوحات مکیہ کا، اس درس کے درمیان میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ کئی مرتبہ حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے تھے، جہاں آپ درس دیتے، لیکچر جو آپ علم تصوف کا دیا کرتے تھے، علم معرفت کا، وہاں سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ تشریف لاتے، اور حضرت نجیبہ بیگم رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں ایسے تشریف لاتے جیسے کوئی استاذ اپنے شاگرد کو دیکھنے کے لیے آتا ہے کہ کیسے پڑھانا ہے۔ حاضرین، حضرت شیخ الاسلام کا مقام و مرتبہ کیا ہے اس کا اندازہ ہم کر سکتے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیسی ہے، اور حضرت پیران پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رابطہ اور تعلق حضرت شیخ الاسلام کا کیسا ہے۔ معزز حاضرین، ایک اور بات حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وابستگی کی، بانی جامعہ کے شاگرد حضرت مفتی اعظم مفتی رکن الدین رحمۃ اللہ علیہ دارالفتہ جامعہ نظامیہ کے پہلے مفتی ہیں۔ آپ یہ تحریر فرماتے ہیں اپنی کتاب مطلع الانوار میں کہ شیخ الاسلام بغداد شریف سفر کے لیے تشریف لے گئے زیارت کے لیے، وہاں کے اولیاء کرام کی زیارت کے لیے۔ جب شہر بغداد آپ پہنچے، حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آستانے پر آئے،
جب آستانے پر آئے تو آپ نے دیکھا اور آپ کے متعلقین مریدین وغیرہ جو حضرات موجود تھے ان سب نے دیکھا کہ اس درگاہ کے آستانے کے حضرت غوث پاک کے آستانے کے سجادہ نشین صاحب پہلے سے تیار استقبال کے لیے ٹھہرے ہوئے۔ میں آپ کے پاس آ رہا ہوں، اطلاع ہوئی، خبر ہوئی تو لوگ آئے، آپ کو معلوم ہی نہیں ہوگا تو کیسے آئے؟ شیخ الاسلام بغداد جا رہے ہیں، اس کا علم کس کو تھا؟ کوئی واٹس ایپ تو نہیں تھا خبر دے دی جائے، فیس بک انٹرنیٹ تو نہیں تھا، فون تو نہیں تھا کہ بتا دیا جائے۔ وہاں کے صاحب سجادہ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ بانی جامعہ آ رہے ہیں، اور ان کو معلوم بھی نہیں تھا کہ شیخ الاسلام کون ہے، لیکن پہلے سے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے۔ حاضری جب ہوتی ہے، دربار غوث اعظم کی حاضری ہوتی ہے، زیارت وغیرہ ہوتی ہے، اس کے بعد سجادہ نشین صاحب جن کا نام سید ابراہیم گیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چلیے دوپہر کے کھانے کا وقت ہے، خاصا تیار ہے۔ کھانے کے لیے خاصا کہا کرتے تھے، تو خاصا تیار ہے۔ جب آپ دسترخوان پر جاتے ہیں، سارے لوگ بیٹھتے ہیں، تو تعجب اس بات پر ہوتا ہے کہ جتنے کھانے کے آئٹم لائے جا رہے ہیں وہ سارے کے سارے حیدرآبادی کھانے۔ بغداد شریف میں، عراق میں حیدرآبادی طرز کے کھانے۔ یہ دیکھ کر لوگوں نے پوچھا کہ آپ کو پہلے سے معلوم تھا جو یہ ضیافت کر رہے ہیں؟ تو سجادہ نشین صاحب فرماتے ہیں کہ ہاں مجھے پہلے سے علم تھا۔ وہ کیسے؟ تو بتاتے ہیں میں نے نماز اشراق آج ادا کرنے کے بعد حضور غوث پاک کی زیارت کے بعد گھر جا کر لیٹ گیا۔ جب سو رہا تھا تو سرکار غوث اعظم تشریف لائے اور فرمایا بیٹا یہ آرام کرنے کا وقت نہیں ہے، حیدرآباد سے ہمارے مہمان آ رہے ہیں، ان کے لیے ضیافت کا انتظام کرو، اور فرمایا کہ حیدرآبادی طرز کا کھانا ہو۔ تو اسی لیے میں نے سرکار غوث پاک کے حکم پر یہ تیار کیا اور انتظار میں کھڑا رہا کہ کون وہ مہمان ہیں جو حضور غوث پاک کے چہیتے، اور ان کی ضیافت کے لیے خود حضور غوث پاک مجھے حکم فرما رہے ہیں۔ اب اندازہ کریں سیدنا غوث پاک کے دربار میں شیخ الاسلام بانی جامعہ کا مقام کیا ہے۔ معزز حاضرین، وہ کہتے ہیں نا گھر کی مرغی دال برابر۔ ہمارے شیخ الاسلام کیا ہیں ہماری قوم کو معلوم نہیں ہے۔ کیوں نہیں معلوم؟ ہماری قوم کی عادت ہے رنگ برنگی دنیا دیکھنا چاہتی ہے، خوب چیخنے والے ہو، رنگ برنگے لباس ہو، اور ان کی ایک شان ہو، شو پٹب ہو، ایسے لوگوں کو دیکھ کر لوگ بہت زیادہ امپریس ہو جاتے ہیں۔ سادگی لوگوں کو جلدی نہیں بھاتی، لیکن ہمارے دکن کا مزاج سادگی کا ہے، شیخ الاسلام کا مزاج سادگی کا ہے۔ شیخ الاسلام سادگی کو پسند فرماتے ہیں، مگر سادگی کے وقت ہوتی تھی، جب ضرورت پڑتی تو آپ بھی شاہانہ لباس میں رہتے تھے، یہ بھی یاد رکھنا چاہیے۔ وہ کیسے؟ آپ کی سیرت میں لکھا جاتا ہے، جیسا کہ ہم نے ابتدا میں بتایا، آپ ملک دکن کے، حیدرآباد اسٹیٹ جسے کہتے تھے، سابق میں سارا ملک دکن، 4 بڑی بڑی ریاستیں، یہ ساری سلطنت کو حیدرآبادی سلطنت کہتے تھے۔ اس کا نام حیدرآباد تھا، دکن کی سلطنت کا نام حیدرآباد تھا۔ اب حیدرآباد اتنا بڑا تھا، اب سکڑ کے اتنا رہ گیا، تو یہ شہر کا نام حیدرآباد بن گیا، ورنہ آندھرا، کرناٹکا، مہاراشٹر، مدھیہ پردیش کے تقریباً علاقوں کو جمع کر کے حیدرآباد کہتے تھے۔ تو بہرحال حیدرآباد کی اتنی بڑی ریاست کے چیف جسٹس تھے حضرت شیخ الاسلام، چیف جسٹس تھے۔ تو آپ جو آفس کا کام کیا کرتے تھے، بار بار وہاں آنا جانا، اس کی وجہ سے آپ کو ڈسٹرب ہوتا تھا، کیونکہ نظامیہ کے طلباء کو پڑھانا ہے، دیگر بہت ساری ذمہ داریاں ہیں۔ اسی لیے بادشاہ جو آپ کے شاگرد تھے انہوں نے عرض کیا تھا آپ جہاں چاہیں رہیں اور جہاں چاہیں کام کریں۔ تو شیخ الاسلام جس گھر میں دولت خانے میں رہتے تھے اس میں ایک کمرہ اس کام کے لیے خاص کر دیے، گویا وہ آپ کا آفس تھا۔ جب آپ اپنے گھر سے آفس میں آتے، مطلب ایک روم سے دوسرے روم میں قدم رکھتے، تو جب آپ اپنے گھر سے آفس میں آتے تو پورا وہ لباس پہن کر آتے جو چیف جسٹس کو پہننا تھا۔
کرتا پیجامہ ہوتا، شایا ہوتا، امامہ شریف ہوتا، اس کے اوپر رومال ہوتی، یہ ساری چیزوں کے انتظام کے ساتھ آ کر بیٹھتے۔ حضرت کے شاگرد حضرات عرض کرتے ہیں حضرت اتنی زحمت کیوں فرماتے ہیں، آپ کا دولت خانہ تو ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ دولت خانہ وہ ہے، یہ میرے کام کی جگہ ہے، جب میں کام کرتا ہوں تو اصول کے مطابق کرتا ہوں، جو ڈریس ہوتا ہے کام کا وہ برابر اختیار کرتا ہوں۔ اب غور کریں کتنی نزاکت ہے اور کیا پیارا طریقہ ہے شیخ الاسلام۔ اور معزز حاضرین، نماز، حضرت شیخ الاسلام کیسی نماز ادا فرما۔ آپ کے شاگرد حضرات لکھتے نماز میں بہت زیادہ انہماک ہوتا، انہماک استغراق کی کیفیت ہوتی، اور جب آپ نماز کے لیے تشریف لاتے تو آپ لباس، عام لباس کے اوپر شایا بھی پہنتے، امامہ شریف بھی پہنتے، اس کے اوپر ایک رومال بھی ہوتا اور کمر بند بھی ہوتا۔ کمر بند کیا ہوتا ہے؟ شایا کو پھسلنے سے یا پاؤں میں آنے سے بچانے کے لیے اٹھا کر باندھا جاتا ہے، اس کو کمر بند کہتے ہیں۔ اور کمر بند دراصل خادم باندھا کرتے ہیں، کمر بند خادم باندھا کرتے ہیں۔ شیخ الاسلام نماز کے لیے کمر بند تک باندھ کے آتے تھے۔ شاگردوں نے عرض کیا، مریدین نے عرض کیا، تو فرماتے ہیں ہم دنیا میں کسی کی دعوت میں بھی جاتے ہیں تو اہتمام سے جاتے ہیں، رب کا بلایا آیا ہے، مالک کا، مالک کے دربار میں جائیں گے تو پورے اہتمام کے ساتھ حاضری دینی چاہیے، تو اس اہتمام کے ساتھ آتے تھے۔ اب آپ غور کریں آج کتنے مسلمان مسجدوں میں نمازوں کے لیے آتے، کام کر رہے تھے، ہتھوڑا مار رہے تھے، میکانزم کر رہے تھے، آفس میں بیٹھے ہوئے تھے، اسی حالت میں اٹھے آ گئے، کیا ہوا؟ نماز کا وقت ہو گیا، آ گئے، وہی لنگی ہے، ہاف آستین ہے، بعد تو انشٹ کر کے آتے ہیں آفس سے۔ اب وہ بیچاروں کو کہا جائے انشٹ کرنا کیا ہے، یہ کیا ہے، تو اب وہ تو مولانا کو ہی لیکچر دے دیتے، کیونکہ اب آج کل دنیا میں لوگوں کے پاس مولوی عالم کا مطلب جاہل ہے۔ لوگ یہ سمجھے ہیں کہ دین میرے باپ کی جاگیر ہے، میں جیسا چاہوں گا عمل کروں گا، کسی کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سمجھ رہے ہیں، جبکہ ان کی پیدائش سے لے کے موت تک سارے کام مولوی کرتے ہیں، پیدائش سے موت تک سارے کام مولوی کرتے ہیں، اور جس امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اسی امام کو برا کہتے ہیں۔ اب تم سوچو تمہاری نماز بھی ہوگی، انشٹ کر کے آگے جناب، اب پوچھیں گے تو بولیں گے یہ کہاں ہے، منع ہے کیا حدیث میں انشٹ کرنا؟ واہ واہ، یہودیوں کا لباس تو پہن لیے، اب پھر اس کو دین کا بنانے کی فکر میں۔ جی آپ بتائیے کیا حدیث پاک میں صحابہ کرام کے طریقے سے ایسا لباس پہننا ثابت ہے؟ بتائیے، بات بات پر تو حدیث پوچھ لیتے ہیں، 11ویں شریف ہو تو حدیث پوچھتے، میلاد کرے تو حدیث پوچھتے، اب یہ انشٹ کرنے پہ حدیث ہے کہیں؟ بتائیے آپ۔ اب ہم سوال کریں گے تو نہیں بولتے یہ دنیا کا کام ہے۔ اچھا آپ مسجد میں دنیا کے کام کرتے، مسجد میں تو دین کا کام کرنا ہے، آپ دنیا دار آدمی مسجد میں کیوں آ گئے؟ مطلب مسجد بھی اب دنیا کے کاموں کی جگہ بن گئی ان کے لیے۔ افسوس کی بات ہے، ٹوپی نہیں پہنتے ویسے ہی آ جاتے، ٹوپی کے بارے میں کہیں گے تو نماز نہیں ہوتی کیا ملک صاحب؟ اجی جناب نماز تو ٹوپی کے بغیر نہیں ہوتی، یہ پوچھ رہے ہیں، نماز تو قمیص کے بغیر بھی نہیں ہوتی، پھر اب کیوں پہن کے آئے آپ جو ٹی شرٹ پہن کے آئے ہیں نا اس کے بغیر بھی ہو جاتی نماز؟ بتائیے کوئی نہیں ہوتی، بتاتا کیا دیکھیں گے، پھر آپ پہن کے کیوں آ گئے بھائی؟ نہیں لباس ہے تو مسلمانوں کا لباس ہے ٹوپی، آپ اتنا بھی نہیں سمجھتے، افسوس کی بات ہے۔ ٹوپی کیا ہے؟ مسلمانوں کی نشانی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ لوگوں ٹوپی کے بغیر امامہ نہ باندھو، امامہ بھی باندھتے ہیں تو ٹوپی پہننا ضروری ہے، اب پھر بغیر امامے کے ہوگے تو ٹوپی کتنی ضروری نہیں ہوگی۔ اور ایک مرتبہ بھی سوائے حج عمرہ حالت احرام کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر ٹوپی کے کبھی آپ نہیں رہے۔ گھر میں جلوہ افروز ہوتے، آرام فرماتے، تیل لگانا ہوتا، اس وقت ٹوپی نکالی جاتی، باقی ہر وقت کسی صحابی نے کبھی سرکار کو بغیر ٹوپی کے نہیں دیکھا۔
ہے کوئی تو بتائے ایسی روایت؟ پھر کہتے ہیں ٹوپی پہننا ضروری ہے کیا؟ ضروری نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ عیسائیوں کے پاس نہیں ہے، یہودیوں کے پاس نہیں ہے، مسلمانوں کے پاس تو ضروری ہے۔ آپ خود کو مسلمان کہتے ہیں تو پہنیں۔ اور معزز حاضرین، تو بہرحال شیخ الاسلام نے لباس، نماز کے لیے خاص لباس پہن کر بتایا کہ دیکھو عبادت کے لیے ایسا لباس ہوتا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی خاص لباس کا اہتمام فرماتے تھے نماز کے لیے۔ بہرحال حاضرین، بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ کے ایسی کئی تاریخی اور آپ کی سیرت پاک کی بڑی مشہور باتیں ہیں، جتنی بیان کی جائے بہرحال کم ہے۔ ایک دو باتیں اور عرض کروں گا، پھر اپنی گفتگو میں سمیٹ لوں گا۔ یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے باطنی اللہ کی حکومت کے دنیا میں اللہ نے ذمہ دار بنائے ہیں۔ اللہ نے خود ذمہ دار بنائے ہیں اللہ کی حکومت کے۔ جو اس مقام کے یعنی دنیا کے جو بڑے بادشاہ ہیں، جو دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ ہیں، وہ حبیب پاک رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب بنایا۔ تو ساری دنیا میں حکومت اور سلطنت حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چلتی ہے، اسی لیے آپ کو غوث اعظم کہتے ہیں۔ غوث اعظم کا مطلب سب سے بڑے بادشاہ۔ اور یہ پوری جتنی سرزمین ہے، یہ جغرافیہ وغیرہ پڑھنے والے لوگ جانتے ہیں کہ اس سرزمین کے 7 حصے ہیں جس کو اقلیم کہتے ہیں۔ تو پوری سرزمین 7 اقلیموں میں بٹی ہوئی ہے۔ ایشیا، انٹارکٹیکا، افریقہ، یہ جو تقسیم ہے یہ 7 اقلیمیں ہیں۔ 7 اقلیموں میں ہر ایک اقلیم میں یعنی ہر ایک سلطنت کے حصے میں ایک باطنی بادشاہ ہے۔ تو گویا 7 بادشاہ ہیں، ان کو قطب کہتے ہیں۔ قطب کہتے ہیں۔ خطب دکن سنتے ہیں آپ اولیاء کرام کے نام کے ساتھ، تو ان کو قطب کہتے ہیں۔ ہمارے ایشیا کے قطب حضرت خواجہ خواجگان سلطان ہند سیدنا غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارے ایشیا کی سلطنت آپ کے قبضے میں، اور علاقائی اعتبار سے بھی ریاست، ضلع وغیرہ ہر اعتبار سے بھی قطب بٹے ہوئے ہیں، مختلف قطب ہوتے ہیں۔ ہمارے حیدرآباد میں بھی کئی قطب ہیں، کئی اقطاب ہیں حیدرآباد میں بھی، اور ان قطبوں میں ایک قطب حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اور حیدرآباد کے جو بڑے قطب ہیں، حضرت صدر الشیوخ علامہ سید شاہ طاہر رضوی قادری رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرشد اور اپنے استاذ اور اپنے والد علامہ سید ابراہیم ادیب رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں، حیدرآباد کے جو بڑے قطب ہیں وہ حضرت شاہ راجو رحمۃ اللہ علیہ، جن کا مزار مبارک مصری گنج میں۔ لوگ کالی گنبد بولتے، بڑی گنبد بولنا چاہیے۔ وہ بڑی گنبد ہے، کالی گنبد غلط ہے۔ کالی گنبد کیسا بولیں گے؟ حضرت کی گنبد کو کالی بولتے ہیں، بے ادبی ہے۔ تو بڑی گنبد ہے، اور واقعتاً وہ بڑی گنبد ہے، پورے ایشیا میں سب سے اونچی گنبد ہے۔ تو حضرت شاہ راجو رحمۃ اللہ علیہ بڑے قطب ہیں، اور سارے یہاں کے رہنے والوں کے فیصلے کہ کس کو علم دینا ہے، کس کو رزق دینا ہے، کس کو صحت دینا ہے، کس کو بیماری دینا ہے، کون دنیا سے جانے والا ہے، کون پیدا ہونے والا ہے، یہ سارے فیصلے حضرت شاہ راجو رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور وہاں سے دوسری نظر کے لیے، نظر ثانی دوبارہ دیکھنے کے لیے، تو وہاں سے دوسری نظر کے لیے حضرت بانی جامع شیخ الاسلام کے پاس آتے ہیں۔ تو شیخ الاسلام کے پاس جو جاتا ہے اس کی قسمت سنورتی ہے
کیونکہ آپ کتب ہیں یہاں کے، کسی کا نام اس میں ایڈ کرنا ہے تو آپ اس کو ایڈ کر دیتے ہیں۔ تو شیخ الاسلام کوئی معمولی ہستی نہیں ہے۔ اب آپ پوچھیں گے مولانا بہت بڑی بات بول دی ہے، مگر ہے کہاں؟ حاضرین، جامعہ نظامیہ کے ہمارے اساتذہ میں سے بعض اساتذہ نے سنایا ہے، ایک بڑے نظامیہ کے استاذ گزرے ہیں، شیخ الجامعہ تھے، حضرت مفتی عبدالحمید رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ ایسی شخصیت ہے، ان کے بارے میں علماء یہ کہتے ہیں اگر وہ کسی ستون کو سونے کا ثابت کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، اتنے ماہر تھے مفتی عبدالحمید رحمۃ اللہ علیہ۔ اور ان کا حال ایسا تھا، اگر کوئی ان کے پاس کچھ پوچھنے کو آتا تو سائل ہے، مفتی صاحب ہیں تو پوچھنے کو آ رہا ہے، تو وہ آ کر جب بیٹھتا حضرت اس کا جواب دے دیتے، نہ وہ سوال کرتا نہ حضرت پوچھتے، پہلے جواب دے دیتے۔ وہ آ کے کہتا کہ حضرت میں یہی پوچھنا چاہتا تھا، فرماتے کام ہو گیا، جاؤ۔ ایسی شخصیت تھی مفتی عبدالحمید رحمۃ اللہ علیہ، بہت پائے کے عالم تھے۔ حضرت کا مکان چوک کے قریب تھا، مرغی چوک حیدرآباد میں جو ہے وہاں پر قریب تھا۔ چوک کی جامع مسجد میں اکثر نمازیں عصر مغرب عشاء کی نماز ادا فرماتے تھے۔ تو وہاں پر ایک مجذوب بزرگ بیٹھے ہوئے رہتے تھے راستے میں۔ مجذوب بزرگ، مجذوب کا مطلب وہ جو اللہ کی محبت میں دیوانے ہیں۔ دنیا کی محبت میں لوگ دیوانے ہوتے ہیں تو پاگل کہتے ہیں، اللہ کی محبت میں جو دیوانے ہیں ان کو مجذوب کہتے ہیں۔ تو مجذوب اللہ کی محبت میں دیوانے جو ہوئے ہیں وہ بیٹھے ہوئے رہتے تھے۔ حضرت مفتی عبدالحمید صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کو سلام کرتے، کبھی گفتگو ہوتی۔ ایک مرتبہ حضرت مفتی عبدالحمید رحمۃ اللہ علیہ جامعہ نظامیہ کو شام کے وقت آئے۔ اساتذہ عام طور پر صبح کے وقت آتے ہیں، مغرب کے بعد عشاء کے بعد نہیں آتے، لیکن آپ ایک مرتبہ تشریف لائے کسی کام کی وجہ سے، تو وہاں پر آپ نے دیکھا بانی جامعہ نظامیہ شیخ الاسلام کے درگاہ میں یہ مجذوب صاحب جو وہاں بیٹھے ہوئے رہتے تھے چوک کی مسجد کے پاس، وہ با ادب کھڑے ہوئے۔ تو دیکھ لیے خاموش اور تشریف لے گئے۔ دوسرے دن وہاں پر راستے میں ملاقات ہوئی تو ان کو سلام کر کے کہنے لگے کہ حضرت کیا بات ہے، کل آپ ہمارے حضرت کے پاس آئے تھے، شیخ الاسلام کے پاس آئے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ آپ کے ہی حضرت ہیں، ہمارے بھی حضرت ہیں۔ اس کے بعد یہ فرماتے ہیں کام دراصل یہ تھا کہ شاہ راجو رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں کی عوام کے لیے کیا چیزوں کی ضرورت ہے، ایک فائل آپ نے تیار فرمائی تھی اور حکم دیا کہ یہ فائل بانی جامعہ کو دکھا کر لاؤں، تو وہ فائل وہاں سے یہاں پہنچا کر باادب کھڑا ہوا تھا۔ تو یہ شیخ الاسلام کی ذات پاک۔ تو ہم نے کیا سمجھا ہے بانی جامعہ کو؟ بڑے عالم تھے۔ اب خیر بات نہیں کہنی چاہیے، بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں حضرت بانی جامعہ کیا عرس کرتے، کیوں کرتے بھائی؟ عرس تو اولیاء کا ہوتا نا۔ افسوس کی بات ہے، تم کو کس نے ٹھیکہ دے رکھا ہے کہ ولی کون ہے یہ بتائیں؟ عرس اولیاء کا ہوتا ہے، اس لیے بانی جامعہ کا عرس نہیں کرنا۔ اب تم سے سیکھیں گے لوگ ولی کون ہے، یہ کہہ کے اس نے اپنی آخرت خراب کر لی۔ کہنے والے نعوذ باللہ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو بہرحال معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے، بے پایا احسان ہے، پروردگار نے ہم کو ایسی بے مثال عظیم شخصیت ہم کو عطا فرمائی اور ان کے ٹکڑوں پہ پلنے والا بنایا۔ آج ہمارے حیدرآباد اور اس کے اطراف میں لوگ کھاتے پیتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، صحت ملتی ہے، یہ سب شیخ الاسلام کا کرم ہے۔ شیخ الاسلام کی عنایتوں سے، بانی جامعہ کی عنایتوں سے ملتی ہے، کیونکہ آپ اس علاقے کے قطب ہیں، شاہ راجو رحمۃ اللہ علیہ کے گویا نائب ہیں۔ دوبارہ نظر ثانی کے لیے ہر وقت جب بھی فائل تیار کی جاتی ہے وہ فائل شیخ الاسلام کے پاس آتی ہے۔ تو حاضرین، اب ہمارے لیے موقع ہے، ہم اپنی قسمت اگر بنانا سنوارنا چاہتے ہیں شیخ الاسلام کے عرس پاک میں حاضری دیں۔ ہونا تو چاہیے ہفتے میں ایک مرتبہ حاضری دیں، زیادہ نہیں ہو سکتا تو کم از کم سال میں ایک مرتبہ تو دیں۔ عرس مبارک حضرت کا یہ آنے والی جمعرات کو مقرر ہے، بڑے اہتمام کے ساتھ عرس ہوتا ہے، اور ایسے عرس
دنیا میں بہت کم ملتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ شیخ الاسلام کا عرس ایسا ہے کہ وہاں عوام تو عوام رہتی ہی ہے، مگر ہزاروں علماء ایک ساتھ آپ کو میدان جامعہ نظامیہ میں نظر آئیں گے۔ سب علماء نظر آئیں گے، عوام تو آتی رہتی ہے جاتی رہتی ہے، مگر تعجب اس بات کا ہے کہ اتنی بڑی تعداد علماء کی بہت کم عرصوں میں جمع ہوتی ہے۔ شیخ الاسلام کا وہ عرس مبارک۔ تو بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا خوشنودی اور اس کی نعمتیں اگر پانا چاہتے ہیں تو بزرگان دین سے وابستگی رکھیں، تعلق رکھیں، اور ان بزرگوں نے ہم کو جو تعلیم دی، جو زندگی آپ نے سنی حضرت شیخ الاسلام کی، کیا کیا طریقے آپ نے ہم کو دیے کہ ہم کو کیسی پاک صاف ستھری حلال والی زندگی گزارنی چاہیے، وہ ساری تعلیمات پر ہم عمل کریں گے تو یقیناً ہماری دنیا و آخرت بنے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار جو کچھ ہم نے کہا سنا اپنے دربار میں قبول فرما، اور اس محفل کو منعقد کرنے والے لوگوں کو ہمت عطا فرما اور ان کی دنیا و آخرت بنا دے۔ جتنے لوگ اس محفل میں جمع ہیں سب پر مولا شیخ الاسلام کا فیضان جاری فرما، آپ کی نظر عنایت ہم پر شامل حال رہیں، دنیا و آخرت میں ہر وقت ہم آپ کی صحبت بابرکت سے بافیض ہوتے رہیں، اور حضرت شیخ الاسلام کی شفاعت ہمارے لیے لازم فرما۔ اے پاک پروردگار جو مسلمان بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما، پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مولا مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق عطا فرما، مولا ہم سے ایسے ہی اعمال ظاہر ہوں جس سے تو اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں، ہم کو ان گناہوں سے بچا لے، اور تیری مدد کے بغیر ہم کسی گناہ سے بچ نہیں سکتے، مولا ہم کو ایسے گناہوں سے بچا لے جس سے تو اور تیرے حبیب ناراض ہوں، مولا ہمارے اس محفل کو قبول فرما، دنیا و آخرت میں ہم کو کامیابی عطا فرما، ایمان پر خاتمہ عطا فرما، صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین والحمد